بسم اللہ پڑھ کے صبح کا استعمال کو رحمت کے پھر یہاں سے السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے پیارے شہر اقبال سے۔ جی ہاں، علامہ اقبال کا شہر سیالکوٹ، میرا سونا شہر سیالکوٹ، اور یہاں میں آیا تھا شمروز گھمن صاحب فرانس کے میرے دوست ہیں، فین ہیں، ان کی دعوت پر، اور خاص طور پر بالخصوص تجمل ساغر بٹ، شہر اقبال کا ایک بہت بڑا سپوت، میرا ایک بہت بڑا فین، اور میں اس شخصیت کا فین ہوں، تجمل ساغر بٹ، اور میں اس وقت موجود ہوں امام صاحب کے دربار پر۔ آپ نے دیکھا میں نے وہاں ابھی فاتحہ پڑھی اور آپ تمام کا سلام پہنچایا، پورے پاکستان کا۔ امام صاحب کا یہ جو آرام فرمایا یہاں، یہ ہے کیا؟ میں آپ کو بتا دوں جی، امام صاحب شہید جو ہیں یہ فاتح سیالکوٹ بھی ہیں، اور ہوا یوں تھا کہ یہاں آج سے تقریباً 700 سال پہلے، تقریباً 500 سال سے پہلے کی بات ہے کہ سیال، اس کا نام سیالکوٹ کا نام سیالکوٹ نہیں تھا، سل تھا، سل کوٹ اس کو کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہاں ایک راجہ کی حکومت تھی، وہ یہاں ایک قلعہ تعمیر کر رہا تھا، جس کی دیوار جب بھی وہ بناتے تھے تو صبح کو آ کر دیکھتے تھے وہ گر چکی ہوتی تھی۔ تو پنڈتوں کو، جوتشیوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، دیوار کیوں گر جاتی ہے؟ تو کسی نے ان کو مشورہ یہ دیا جی کہ اگر اس قلعے کی دیوار میں کسی مسلمان کا خون شامل کیا جائے تو وہ بلی چڑھانے سے، خون کی بلی دینے سے دیوار نہیں گرے گی۔ ارد گرد کے علاقوں میں کیونکہ بہت زیادہ ہندو تھے سارے، یا سکھ تھے، تو مطلب سکھ کا تو شاید دور بھی نہیں تھا وہ، لیکن ہندو ہوا کرتے تھے، تو مسلمان نہیں ملا، تو یہاں نالا ڈیگ جو ہے، اس کا نام نالا ایک تھا یا ایک تھا، ایسا کچھ شاید تاریخ میں ملتا ہے۔ وہاں ایک مسلمان وضو فرما رہے تھے، ان کو اٹھا کر گرفتار کر کے لایا گیا، انہوں نے واہ ویلا مچائی تو ان کی ایک انگلی کاٹ کر اس کا خون اس دیوار میں ڈالا گیا، اور وہ دیوار تعمیر کی تو وہ گری نہیں۔ راجہ کو ایسا لگا کہ کیوں نہ میں اس مسلمان کو قتل کر کے اور اس کا خون بھی یہاں شامل کر دوں، تو اس نے اس کو قتل کیا، اس مسلمان کو اس کا سر کاٹا اور اس کو قلعے کی دیوار میں چنوا دیا۔ اس مسلمان کی مقتول کی جو والدہ تھی، ان کا نام راستی تھا، تو وہ راستی صاحبہ جو ان کی والدہ تھیں، وہ اپنی فریاد لے کر جو فیروز تغلق جو تھے ان کے دربار میں پہنچی، دلی، جو یہاں کا ہندوستان کا سارا حکمران بھی تھا اور انسلام دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ان کی ساری بات سنی۔ ان کے پاس امام صاحب جن کے دربار پہ آج میں موجود ہوں، یہ صاحب حضرت علی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ یہاں دلی میں اس وقت موجود تھے، تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے، تو ان کو ایک لشکر دے کر تغلق نے یہاں بھیجا۔ پہلے پسور کے مقام پر انہوں نے شکست دی راجہ کی فوج کو، اور اس کے بعد سمڑیال کے مقام پر، اور پھر الٹیمیٹلی سیالکوٹ کو فتح کر لیا گیا۔ وہ ساری فیملی راجہ کی بھاگ گئی، لیکن ان کو قلق تھا امام صاحب پر۔ امام صاحب اللہ کے بندے تھے۔ اس کے بعد فتح کے بعد انہوں نے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، حضرت انسان کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ ان کے مجاہدے ان کی خدمت سے یہاں پے در پے، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک رات امام صاحب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور سجدے میں تھے، تو اسی خاندان کے شخص نے جو رنجش رکھی ہوئی تھی وہ آیا اور ان کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ امام صاحب شہید کہا جاتا ہے، فاتح سیالکوٹ ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے ان کے مزار پر حاضری دی، اور میں شکر گزار ہوں ارسلان چوہان کا، اور خاص طور پہ مرزا صاحب کا اور تجمل ساغر بٹ صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ اتنی بڑی ہستی کے دربار پر میں نے آج حاضری دی ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور تمام کا سلام کا، اور فاتحہ پڑھی ہے۔ تو دوستو، میں سیالکوٹ کے اس بابے، اس صوفی کے دربار سے اجازت چاہوں گا۔ اس کے بعد جہاں جہاں جاؤں گا اس کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔